بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل من شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم سب جو ہے رمضان مبارک کے ایک دم قریب ہو چکے ہیں اور بہت جلدی رمضان میں ہم سب داخل ہونے والے ہیں۔ تو بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں تاکہ ہم رمضان کے اعمال کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں گے۔ اسلاف کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اسلاف رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے، اور یہ طریقہ ہے کہ جو کام تیاری سے کیا جائے وہ اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے دعویٰ سینٹر بدیہ جالیات کے مدیر ایک مرتبہ رمضان سے قریب 15-20 دن پہلے بیان فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائیو رمضان آ چکا ہے، لوگوں رمضان آ چکا ہے۔ لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تو رمضان آیا نہیں، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ رمضان آ گیا۔ تو پھر شیخ نے وضاحت کیا کہ بھائیو رمضان آ گیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تجارت کرنے والے اپنے سامان کو جمع کر لیے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کمپنیاں اور کارخانے مال جو ہے وافر مقدار میں جمع کر لی ہے کہ رمضان میں بیچیں گے اور کمائیں گے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ سرمایہ دار سرمایہ جمع کر رہے ہیں تاکہ رمضان میں اس سرمایہ کو لگائیں گے اور پیسے کمائیں گے اور ریال کمائیں گے؟ تو دوستو، شیخ نے وضاحت کیا کہ جس طریقے سے ان کا رمضان آ چکا ہے اور وہ تیاری کر لیے ہیں، ایسے ہی ہمارا بھی رمضان سمجھو آ چکا ہے اور ہم کو تیاری کر لینا چاہیے۔ تو بھائیوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب بھی رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس تیاری میں ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں رمضان میں اچھی طریقے سے پہنچا دے، اس کی ہم کو سب سے پہلے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد دوستو، جو چیز ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سچی توبہ کر لیں تمام گناہوں سے، تاکہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے اور اس پہ رمضان کے برکات کا اثر ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کی تیاری کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ ہمارا آپ رمضان کے فضائل کو جان لیں، روزہ کے فضائل، اعتکاف کے فضائل، قیام اللیل کے فضائل، ان چیزوں کو ہم جان لیں، اس کو ہم سیکھ لیں، اور جب یہ مہینہ آئے گا تو ہمارا دل خود بخود ان چیزوں کو کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان کی تیاری کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آپ پہلے ہی سے کچھ پیسے، کچھ روپے کو الگ کر لیں، تاکہ ہو سکے تو رمضان میں فقراء مساکین پہ اس کو صرف کریں گے۔ ہو سکے تو ہمارا آپ رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے روزہ افطار کا انتظام کریں گے۔ تو دوستو، رمضان کے آنے سے پہلے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں کچھ روپے پیسے اس مقصد کے لیے ابھی سے الگ کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو روزہ کے، اعتکاف کے، قیام اللیل کے حکام وغیرہ بھی معلوم ہونے چاہیے، مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی جان لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عین وقت میں ہم مسائل معلوم کرنے کے پیچھے پڑ جائیں اور ہمارے عبادات میں خلل ہو جائے، عبادات کے لیے ہمیں وقت نہ نکل سکے اور ہم جو ہے مسائل معلوم کرنے چاہیں۔ ویسے بعد میں بھی مسائل معلوم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے ان چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا آپ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، کہ آج بھی نہیں کریں گے اور آنے والے دور میں بھی جب بھی اللہ زندہ رکھے گا ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور رمضان میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کے لیے پہلے سے توبہ کر لیں، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اسی طریقے سے دوستو، جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے رمضان کے آنے سے پہلے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کا خوش دلی سے استقبال کریں۔ اس مہینے کے آنے کا ہم کو خوشی ہے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ رمضان آ گیا ہمارا دل رنجیدہ ہو گیا، ہم غمگین ہو گئے کہ ارے اب کھانا پینا رک گیا، ارے یہ کیا مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، بلکہ رمضان کے آنے کا ہم کو خوشی ہونی چاہیے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ،
اور اللہ کا شکر ادا کرنا بجا لانا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ پا لیا، ہم نے ایک اور رمضان پا لیا اپنی زندگی میں. اس کے لیے ہم سب کو خوش ہونا ہے، اس کے لیے غم نہیں ہونا ہے. تو اس مہینے میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ خیرات اور اس مہینے کے فضائل کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے جتنا ہو سکے اس کی پیشگی اور سب سے پہلے تیاری کرتے رہیں دوستو، کہ جو کام تیاری سے عمل میں آتی ہے وہ کام اچھائی کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. رمضان مبارک تک ہم سب کو اللہ عافیت اور صحت کے ساتھ پہنچا دے اور اس مہینے کے فضائل و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.